دوسری بات فرمایا انا ارسلناک بالحق، فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ. تو اس حق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد ہے اللہ کا قرآن. انا ارسلناک بالحق ای بالقرآن، حبیب ہم نے آپ کو قرآن کے ساتھ بھیجا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات کی بات کر لیں. میرے عزیز دوستو، میرے نبی آئے قرآن لے کر، لیکن آج میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں انصاف کے ساتھ اپنے من کو جواب دینا ہے. آپ نے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز قرآن پڑھتے ہیں؟ آج ہمارا قصور یہ ہے، چند بچے جو صبح استاد کے پاس پڑھنے جاتے ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں، باقی شاید ہی کوئی قرآن پڑھتا ہو. یا بزرگ کو سفید داڑھی والا بیٹھا ہے تو وہ بیچارہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور جب تک یاسین نہ پڑھے اسے سکون نہیں ملتا ہے. یہ چند بندے ہو سکتے ہیں. باقی یہ جتنے نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، بیچارے اے دے نال ہی کھیڈی جاندے نے. کئی ہون بھی لگے ہونے نے بیچارے وچے وچ میسج کری جاندے نے جناب. راتی جدو سوندے نے بسترے دے وچ بھی موبائل چلدا ہوندا ہے. وہ ویکھن والا کہندا بھی یہ بسترے چ اینا نور ہے، وہ جدو اتوں لاؤندے نے تے وہ وچ نویں ہی کام کٹا کھلا ہو بیٹھے تو کوئی نہ ہوگے نا. خدا کا خوف کریں دوستو. ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل آ گیا جس نے اس قوم کو برباد کر کے رکھ دیا. ہمارے ہاتھوں میں کبھی رب کا قرآن ہوتا نا تو آج یہ قوم سمجھ چکی ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے قرآن کے ساتھ. اور حضور نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ قرآن پڑھنے کے بارے میں فرمایا. بلکہ آقا کریم کی ایک حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل مستدرک شریف کے اندر، علامہ حاکم نیشاپوری نے کتاب التلاوت میں لکھی ہے. توجہ کریں تو سناؤں آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے. میں توجہ چاہ لیتا ہوں حضرت شاہ صاحب کی اور جناب جتنے علماء ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے مسافر بہت اچھا لگتا ہے. تو کہا حضور کون سا مسافر؟ فرمایا جو ابتدا سے سفر شروع کرے اختتام تک جائے، پھر آ جائے، پھر سفر شروع کر دے، پھر آئے، پھر شروع کر دے. تو ایک نے کہا حضور حالانکہ آپ نے سفر کی کوئی زیادہ فضیلتیں نہیں بیان فرمائی، آپ نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. سفر کے بارے میں یہ حضور نے فرمایا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو حضور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسافر اچھا لگتا ہے، تو یہ کون سا مسافر ہے؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا تھا ہر بندہ ذرا غور کے ساتھ سنیں. آپ نے فرمایا اس سے وہ مسافر مراد ہے جو الحمدوں سے قرآن شروع کرتا ہے اور سفر کرتے کرتے 30ویں پارے تک چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور پھر شروع کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. فرمایا جو قرآن کی تلاوت کا سفر جاری رکھتا ہے وہ میں محمد مصطفیٰ کو بڑا پسند آتا ہے. بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو کون سا مسافر پسند ہے؟ یہ جو تلاوت کلام کا مسافر رہتا ہے. آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ذرا غور کریں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جواب نہ میں آئے گا. دوستو قرآن مجید کو پتہ کیوں نازل کیا تھا؟ یہ قرآن میں فلسفہ موجود ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ ایمان والوں کو شفا بھی ملے اور رحمت بھی ملے. ایمان والوں کی شفا اور رحمت قرآن میں ہے. لیکن آج میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں ہم اکثر پرچیاں اور ٹوکن لے کے ڈاکٹروں کے دروازے پر گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، وہاں شفا نہیں ہے، آپ جایا کریں. دنیا عالمی اسباب ہے، پر اللہ کا بندہ پہلے قرآن بھی تو پڑھ. ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے سے تیری بیماریاں ویسے ہی بھاگ جائیں. ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، یہ ہمارا قصور ہے. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قرآن یہ پڑھا اور کس انداز سے پڑھا. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے نا تو پھر کافر بھی روک روک کے سنا کرتے تھے کہ مصطفیٰ یہ پڑھ کیا رہے ہیں. اور یہی وہ قرآن تھا، توجہ ہے فرانسیسو والوں کی بتا دوں، یہی وہ قرآن تھا جس کو نیزے پر چڑھ کر سید کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے بھی پڑھا تھا. اگر وہ وہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں اور قالین والی مسجدوں میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دوستان گرامی یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے. انا ارسلناک بالحق، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو حق یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا ہے. تو یہ قرآن مجید پڑھنا ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کاش کہ قرآن مجید کی تعلیمات عام ہو جائیں. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، سمجھ آ رہی میری بات کی، اور علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمت، یہ جب نظام مصطفیٰ کی تحریک لے کے چلے نا تو کچھ حکمران بیٹھے. ضیاء الحق نے بھی ان سے بات کی، یار ہم اسلامی نظام لے کے آتے ہیں، کوئی کتاب لکھ دی جائے جس کو ہم رائج کریں.
تو نیازی صاحب جلال میں آ گئے، کہنے لگے دل تو کردا ہے کلیشن کو پوے جرنیلا میں تینوں ویسے ٹپا دیاں۔ وہ ڈر گیا، انہوں نے کہا مولوی اتنی ضرورت والا جناب؟ میں کہا کیوں؟ اس نے کہا رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی نئی کتاب لکھیں گے؟ مجھے شرم آنی چاہیے اس بات پر۔ تو یہ جلال تھا ان کا، اور اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ وہ کہنا نئی کتاب دا مطلب نویں قانون تے سانو لے دے کے بہ گئے، قانون وہی ہے جو قرآن میں میرے رب نے بیان فرما دیا۔ ان قانونوں پہ عمل ہوگا تو اس معاشرے کو سکون ملے گا۔ جب تک ورجیب اے جننے مرضی آ جڑے کو 200-300 بندہ بیندا ہے پارلیمنٹ دے وچ قومی اسمبلی، اے جننے مسکین یتیم رال کے بندے اے کی کرن گے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اے بیچارے اپنا ٹکر پانی چلاوندے نے، اپنیاں شراباں کبابات اپنیاں بدکاریاں دے راہ کھول دے جے۔ اگر یہ ملک کے ساتھ مخلص ہوں نا تو 1 منٹ تو پہلے باب خادم رضوی نو اندر لے جاندے۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، حالانکہ میرے پاس بابے کا کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ میں کبھی گیا ہوں جلسے جلوسوں میں، لیکن اس کا مشن یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ کو رائج کیا جائے، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ وہ دیتے تو ظلم و ستم کیتا ہے، لیکن پھر رب نے انہوں ویکھو موت کڈی سونی عطا فرما دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں یہیں پر ایک بات کہہ دوں،